السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبیا بین یدی ربی قبل ان خلق آدم ب14,000 عام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، آپ کے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے دوران کچھ باتیں آپ کو ایسی سکھاؤں گا یا یاد دلاؤں گا کہ آپ اس کے ذریعے میلاد کے مخالفین کو جواب دینا، ذہن بنا کے رکھیے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق بے شک تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اب یہ روشن کتاب سے قرآن کریم کا ہونا مفسرین سے ثابت ہے۔ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بتایا ہے مفسرین نے۔ ہم حضور کو نور مانتے ہیں اور اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ حضور کو بشری لباس میں ہمارے پاس بھیجا۔ اگر حضور بشریت میں ہمارے پاس نہیں آتے تو پھر ہم کیسے سیکھتے، حضور کو کیسے دیکھتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبع اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو صرف نور مانے گا اور وہ حضور کی بشریت کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہے، اور جو صرف اصرار کرے گا کہ حضور نور نہیں ہے، حضور صرف بشر ہے، وہ بھی گمراہ۔ تو پھر راہ راست کدھر ہے؟ راہ راست اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ ہے کہ حضور کا منبع نور ہے، اور جب اللہ کو مقصود ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس میں بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ذریعے دنیا میں بشریت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ہم کو سکھانے کے لیے شریعت کو حضور کو بھیجا گیا۔ اس میں ایک بات ہے قد جاءکم، تمہارے پاس نور آیا۔ تو جب کوئی چیز آتی ہے تو ہوتی ہے پہلے سے، جو ہوتا ہے وہی آتا ہے، جس کا وجود نہیں ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ تو آیا کہاں سے یہ نور؟ یہ نور آیا اللہ کی طرف سے۔ تو پھر یہ نور کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے جب ارادہ کیا، ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کرواؤں، جب میں نے چاہا کہ مجھ کو کچھ لوگ اہل ایمان یا ساری مخلوق مجھے پہچانے، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بنایا ہے. اب اللہ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگی. اب پہچانیں گے خدا کی قدرت کو اور اللہ جل شانہ کی ذات کو اگر پہچانیں گے تو وہ حضور کے ذریعے پہچانیں گے، ہے نا. اب دیکھیے مثال، نماز کس کی ہے؟ نماز اللہ کی. نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ حکم آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. جب وقت آ جائے تو نماز کو قائم کرو، دن کے شروع میں اور رات کے ڈھلتے وقت نماز کو قائم کرو. کئی جگہ حکم آ گیا. لیکن آپ پوری قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ تکبیر اولیٰ ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا. قرآن میں یہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں، پھر ضم سورہ کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر تسبیح پڑھنا سبحان ربی العظیم، یہ قرآن میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کی نماز تھی تو اللہ اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں فرما دینا تھا، اے بندو تم میری عبادت کرنا ہے تو ایسے ایسے کرو، ہے نا. نہیں، اللہ نے یہ بات کو کس سے متعلق کر دیا؟ اگر یہ باتیں میں قرآن میں بتا دوں گا، یعنی اللہ کا منشا، اگر ہم کو قرآن میں وہ آیات، وہ تسبیحات، وہ طریقے نماز اگر ہم کو بتا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی؟ نہیں، گھمنڈ آ جاتا. اب جب نماز پڑھنا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کی طرف رجوع کر دیا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں، اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو جیسا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جیسا تم مجھے اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھتے ہو، ایسے ہی تم کر لو، اللہ کی عبادت ہو جائے. یہاں پہ اللہ جل شانہ نے حضور کے تابع کر دیا ہے نماز کو. اب نماز پڑھنا ہے تو کوئی قرآن پڑھ کے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ کھڑے ہوگا مصلی پہ، اس کا رخ ہوگا خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف، لیکن اس کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی کہ میرے آقا نے جب تکبیر تحریمہ باندھی تو آقا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھا تھا، آقا نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، ضم سورہ پڑھا تھا. عبادت کر رہا اللہ کی اور سنتیں ادا کر رہا ہے رسول اللہ کی نماز کو پورا کرنے کے لیے. واضح ہے عبادت اللہ کی ہے. اب اس میں شرک نہیں ہو رہا، اس میں شرک نہیں ہے. خیال آ رہا حضور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے تھے، بڑی صورتیں پڑھتے تھے، وہ امام بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان جا رہا. حضور نے فرمایا کہ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اور رکوع سے اٹھو اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے میں جاؤ. یہ خیال رہ رہا، یہ تصور رہ رہا تو نماز پوری ہو جائے. اگر نماز کے اذکار کا ذکر قرآن میں ہو جاتا تو پھر آج کا مسلمان کہتا اپنے آپ کو، جو یہ کہتا کہ حضور کی ضرورت نہیں ہے، ارے تجھے حضور کی ضرورت ہر جگہ ہے. اگر تو حضور کی ضرورت کو یہاں نہیں مانے گا تو روز قیامت تجھ کو نہیں مانا جائے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل اگر قیامت میں مانے گا تو وہاں پہ
تیرا ماننا قبول نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، بتا یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ جل شانہ نے اپنے نور سے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ جل شانہ نے اپنے نور سے بنایا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کی پہچان ہو تو اللہ نے حضور کے نور کو بنایا۔ اب یہ جو اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث، یہ اہل حدث ہے۔ اہل حدیث تو ہم ہیں، ہمارے تک حدیث کی پوری روایت پہنچی، قرآن کی روایت پہنچی، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ لوگ کہتے کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا تو اللہ کا نور کم ہو گیا، اللہ کے نور سے نکلانا حضور کا نور، اللہ کا نور کم ہو گیا، ایسا نہیں بولنا۔ ہمارے نوجوان بچے اسکول کو کالج کو جانے والے پریشان ہو جاتے۔ ہمارے جو بڑے تھے نا، یہ پہلیاں بچوں کو بتا کے ان کا اسکل ڈیولپ کرتے تھے۔ آج کل اسکل ڈیولپ کیسے کر رہے ہیں؟ بچوں کے اخلاق خراب کر کے اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ بچوں کے اخلاق کو ڈیولپ کر کے ان کے اسکلز ڈیولپ کرتے تھے، بچوں کی اخلاقی تربیت کرتے تھے پہلیاں دے کر، مذہبی پہلیاں بتا کر۔ تو وہ مذہبی پہلی کیسی ہوتی تھی سنیے۔ امام اعظم کے پاس ایک ایسا ہی سوال کر دیا ایک شخص۔ امام اعظم فرمائے 2 چراغاں لے کے آؤ بولے، 2 موم بتی لاؤ بولے، 2 چراغ لاؤ بولے۔ وہ شخص چراغ لے کے آیا، ایک چراغ کو سلگائے، سلگانے کے بعد میں وہ جو چراغ سلگ رہا نا، یہ دوسرے چراغ سے یہ چراغ کو لگائے تو انہیں بھی سلگ گیا۔ اب امام اعظم پوچھے، اے شخص یہ 2 بھی جل رہے ہیں، اس سے جلائے نا، اس سے اس کو جلائے، تو اب دونوں کو دیکھ کے بول روشنی اس کی کم ہوئی یا روشنی اس کی کم ہوئی؟ بولا اے امام، اے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جس سے جلایا گیا نہ اس کی روشنی کم ہوئی، نہ جو جلا اس کی روشنی کم ہوئی، دونوں بھی منور ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی شان وہ شان ہے گھٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا۔ اب یہ نور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے بنایا تو اللہ نے اپنے قرب میں رکھا، قرب خاص میں رکھا۔ 1200 سال اللہ کے قرب خاص میں یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب حضور کو اپنا قرب خاص عطا ہو گیا تو اللہ قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے آپ یہ دنیا والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لاکھ تم بولتے پھرو، لاکھ تم پکارتے پھرو، لاکھ تم ورد کرو، اللہ کو میں چاہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرو، لا الہ پڑھو، جو ذکر کرنا ہے کرو، جو چرچے اللہ کے کرنا ہے کرو، مگر اے پیارے آپ ان کو بتا دینا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرنا، میری پیروی کرنا۔ تم اگر میری پیروی کریں گے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پورا ہوگا۔ یہ قرب ہے، یہ مقام قرب حضور کو عطا کیا گیا۔ اے پیارے لوگ لاکھ مجھے الہ کہیں، لاکھ مجھے مالک کہیں، لاکھ مجھے رب العالمین کہیں، لیکن جب تک تیری پیروی نہیں کریں گے ان کا یہ بولنا قبول نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ پھر لوح کو بنایا، حضور کے نور سے لوح محفوظ کو بنایا، پھر حضور کے نور سے عرش اعظم کو بنایا، پھر حضور کے نور سے کرسی کو بنایا، پھر اللہ جل شانہ نے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خوف میں رکھا، اور حضور کا نور 1200 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اسی طرح سے پھر مقام رجا میں رکھا، پھر اسی طرح سے یہ نور منتقل ہوتا گیا اور کائنات وجود میں آتی گئی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ساری کائنات کا وجود اگر ہے تو کس سے ہے؟ جواب دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے ساری کائنات ہے. یہ آپ کا عشق بولا، لیکن آئیے میں بتاتا ہوں یہی عشق سچا عشق ہے. جب اللہ جل شانہ نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اس کے بعد میں یہ نور محمدی کو جب زمین اور آسمانوں کے درمیان میں رکھ دیا تو زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گیا. اسی لیے اللہ جل شانہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض. کسی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا نور ہے. پھر کسی نے اس کی تفسیر یہ بتائی کہ اللہ کی ذات وہ مبارک ذات ہے جس نے حضور کے نور سے زمین اور آسمان کو منور کر دیا ہے. یہ ساری کائنات بن گئی اسی طرح سے. اس کے بعد میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم کے ماتھے میں رکھ دیا. حضرت آدم کے ماتھے میں جب رکھا اور اللہ جل شانہ حضرت آدم کی تخلیق جب فرمائے، جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائے تو حضرت آدم کی پشت پر اللہ جل شانہ اپنا دست قدرت جب رکھے تو حضرت آدم کو اپنی ساری ذریت دکھائی دی. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، آپ غور کیجئے. حضرت آدم کو اپنی ساری اولاد دکھائی دی. ان میں کچھ روشن چراغ جیسی روشنی دکھائی دی. اللہ سے پوچھے اے اللہ یہ کون ہے؟ بولے یہ داؤد ہیں، یہ تمہارے بیٹے ہوں گے اور یہ میرے رسول ہوں گے، یہ داؤد ہیں. پھر کچھ دکھایا گیا، اللہ نے نام بتاتا گیا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم دیکھے تو اللہ سے عرض کیے اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو سب سے منور ہے؟ اللہ فرمائے اے آدم یہ تمہاری نسل میں تمہارے بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا اور وہ میرا چہیتا ہوگا. تو پوچھنے لگے اے اللہ میرا بیٹا ہو کر میرے سے بزرگی پا گیا. یہ خیال آنا ہی تھا، یہ خیال آنا ہی تھا. حضرت آدم کا دل سکڑ گیا، حضرت آدم کا دل سکڑ گیا. اسی سے گیہوں کا دانہ بنا، اسی سے گیہوں کا دانہ بنا. جب یہ سکڑ گیا تو اللہ حکم دیے اے جبرائیل جا کے آدم کے دل میں وہ کیفیت جو آئی، جو فکر آئی، اس فکر کو نکال دو. جب وہ نکال دیا گیا تو گیہوں کا دانہ بنا. جب وہ دانہ گیہوں کا کھائے تو پھر ایک لغزش ہو گئی حضرت آدم سے. آپ بڑے احتیاط سے میری بات کو سننا اور احتیاط سے الفاظ کا استعمال کرنا. حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی نا وہ شیطان کا مس گائیڈنگ تھی. شیطان نے ان کو مس گائیڈ کیا. اللہ نے منع کر دیا تھا اے آدم تمہارے دل سے جو عظمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سکیڑ آ گئی تھی اس کو ہم نے نکال دیا ہے. اب وہ گیہوں کا دانہ ہو گیا، اب تم اس کو کھانا نہیں، اس کو پھر اندر جسم میں نہیں لے جانا. لیکن شیطان کیا کہا اے آدم اللہ نے جو منع کیا نا اس کی وجہ یہ ہے اگر تم یہ دانہ کھا لیتے ہیں تو تم کو اللہ کا قرب اور زیادہ ملے گا، تم اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں گے. تو یہ فکر سے حضرت آدم وہ دانہ کھائے تھے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم نے وہ دانہ کھایا. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے ان کو زمین پر بھیج دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم کے ماتھے میں تھا جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر نازل کر دیا گیا، زمین پر اتار دیا گیا اور یہ نور محمدی کا فیض حضرت آدم کو کیا ملا. حضور فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
اے لوگوں سنو، میں اس وقت سے نبی ہوں، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی آدم بنے نہیں تھے، ابھی آدم بنے نہیں تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پہلے نبی آپ کے میرے نبی، نبیوں میں پہلے نبی آپ کے میرے نبی آقائے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی نبیوں میں۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا خط معلوم آپ کو؟ جب جنت سے اتارے گئے تو آسمان، یہ جو پہلا آسمان ہے نا، یہ آسمان کے قریب تک ان کا خط تھا۔ اب جنت سے اتار دیے جانے کی وجہ سے، جنت کی نعمتوں کو چھوٹ جانے سے آدم روتے تھے؟ نہیں، یہ ہماری بولی نہیں ہے، یہ بولی ان لوگوں کی ہے جو بگونے اور بستر لے کے پھرتے، ان کی بولی ہے۔ ہماری بولی کیا ہے؟ ہماری بولی یہ ہے، حضرت آدم کا جو تعلق اللہ کی بارگاہ میں تھا، جو قرب تھا، وہ قرب سے دوری ہو گئی تو حضرت آدم رونے لگے، ایسا رونے لگے، ایسا رونے لگے، آپ کے آنسوؤں سے یہ یہاں پر نشان پڑ گیا تھا، یہاں سے آنسو بہتے بہتے نشان پڑ گیا تھا۔ بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن مختصر یہ ہے، یہ جو گری اوزاری کرتے تھے نا حضرت آدم، آپ دیکھیے بعض دفعہ کچھ لوگوں کا رونا ایسا رہتا، ہمارے کو ڈر ہوتا، بعض لوگوں کے رونے سے ہم کو ہمدردی آتی، لیکن بعض لوگوں کا رونا دیکھ کے ہم ڈر جاتے، ارے کیسا رو رہا دیکھو بولے، اور بعض لوگوں کے رونے سے ہم کو ہمدردی آتی، فوری ہم لگا لیتے گلے۔ لیکن حضرت آدم جب روتے تھے تو فرشتوں کو بڑی تکلیف گزری، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اے اللہ یہ آدم ایسے رو رہے ہیں، ہمارا چین اور سکون اڑ گیا ہے، ہم کو خوف پیدا ہو رہا ہے اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا خط گھٹا کے ان کو 60 گز کا کر دیا۔ جب خطا ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے حضرت آدم کو خطا معاف کرا لینے کے واسطے کچھ کلمات کا القاء کیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا سکھائی گئی۔ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے، حضرت آدم جب دعا مانگے اللہ سے تو عرض کرے، اے اللہ یہ جو محمد ہیں ان کے نام سے میرے کو معاف کر دے، اے اللہ میں نے بہت رو لیا ہے، تو اب تک مجھے معاف نہیں کیا، اے اللہ جتنا میں تیرے پاس گری اوزاری کرنا تھا کر لیا ہے، اے اللہ اب ایک واحد راستہ ہے، ایک ایسا نام ہے جو میں تیری بارگاہ میں لیتا ہوں، اے اللہ اس نام پر مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے، اے آدم میں نے ابھی میرے پیارے محمد کو وجود نہیں بخشا، تم کو نام کیسا معلوم ہو گیا؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، اے اللہ جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی تو میرا سر، میری نگاہیں جب تیری طرف اٹھی، جس کی طرف سے روح آتی نا نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہے۔ روح کا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے۔ تو جو چیز جس کی طرف سے آتی ہے ہماری نگاہیں اسی کی طرف جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ مرنے کے ٹائم بشارت دی گئی ہے خاتمہ بالخیر کی، جس کی روح نکلتی ہے اگر اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی اور اس کی آنکھ سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے وہ بھی خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔ مگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کا رہنا دل میں، ابھی جیسا بولے نا آپ، ساری کائنات حضور کے وجود سے بنی، یہ عقیدہ رہے کہ لا الہ الا اللہ رہا تو خاتمہ بالخیر ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت آدم بولے، اے اللہ جب میں نے نگاہیں اٹھائی تو اے اللہ میرے کو عرش اعظم نظر آیا، اور اے اللہ میں نے دیکھا وہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں جان گیا کہ سوائے تیری عبادت کے کوئی اور لائق نہیں ہے،
اے اللہ سوائے تیری عبادت کے کوئی اور لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں یہ نام، جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نام کی بڑی بزرگی ہے، اے اللہ اس لیے میں نے ان کا نام لیا ہے۔ اب آئیے، یہ تو حضرت آدم کا کہنا ہے نا؟ اب حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے پایوں پر اور کیا لکھا ہوا ہے؟ عرش کے پایوں پر اور کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اہل بیت کے سلسلے سے 5 راویوں سے اہل بیت کے یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، یہ 4 نام حضور نے بتائے ہیں عرش اعظم پر لکھے ہوئے ہیں کلمہ طیب کے ساتھ، اور اس کی روایت اہل بیت سے ہے۔ تو حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت آدم کے جبی میں آ گیا، حضرت آدم کو جب زمین پر اتار دیا گیا، تو پھر یہ نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ حاضرین محترم، آپ میرے ساتھ ناموں کو ریپیٹ کریے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام پڑھاتا ہوں، آپ ایک ذہن یہ بنائیے، اگر یہ میلاد کے مہینے میں کوئی آپ کو بولا بھائی میرے پاس سیرت کا جلسہ ہے آئیے، میں ایک محفل رکھا سیرت النبی کی آئیے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ آپ یہ جواب دیں گے ارے میاں یہ مہینہ میلاد النبی کا ہے تو تمہارے جلسے کا نام میلاد النبی رکھو، تمہاری محفل کا نام میلاد النبی کی محفل رکھو، اس لیے کہ یہ مہینہ میلاد کا مہینہ ہے۔ موٹی بات سمجھانا، 15 اگست اور 26 جنوری کو جو جھنڈا چڑھانا ہے وہ جھنڈا نہیں چڑھا کے TRS کا جھنڈا چڑھائے تو کیا بولتے؟ ہندوستان کا باغی ہے بولتے۔ میلاد النبی کے مہینے میں میلاد کا جلسہ نہیں کر کے دوسرے جلسے کرے تو پھر ہم کیا بولتے ہے نا؟ تو آپ دعوت دینا، لوگوں کو فکر دینا، تعلیم دینا، تربیت دینا، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنا، بولنا بھائی میلاد کے مہینے میں میلاد کا کام کرو، رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادت کرو، حج کے مہینے میں حج کرو۔ جب ٹائم ملا جب حج کو جاتے نہیں جاتے، حج کے مہینے میں حج کو جاتے۔ حاضرین محترم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے جو نام ہیں وہ میں چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے اسٹیج کے ذریعے میلاد کے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام ہم لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار حضور کے آباء و اجداد کے نام بھی سن لیں، پڑھ لیں، کل کے دن پوچھا جائے گا میاں تمہارے باوا کا نام یاد رکھے، دادا کا رکھے، پڑدادا سکڑ دادا کے نام یاد رکھے، حضور کے والد کا نام، حضور کے دادا کا نام یاد ہے؟ نہیں ہے۔ ارے ان کے نام یاد رکھنا ضروری تھا، ان کے نام یاد رکھنا ضروری تھا، کیوں بھول گیا؟ تو ایک بار پڑھ لیں گے ہم، ایک بار پڑھ لیں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے فرمایا، آقا کیا فرمائے معلوم؟ اے لوگو میں کون ہوں معلوم؟ حضور فرمائے انا محمد، اے لوگو میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد میں آقا نے فرمایا میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے حضور نے 21 نام لیے، 21 نام لے کے بتائے۔ ایک روایت میں
حضور کے والد حضرت عبداللہ سے حضرت آدم تک کے نامہ ہیں. یاد رکھے تجھ پہنچا ہے نا, یاد رہے تجھ ہمارے تک نامہ آئے. یاد رکھنے والے کیسا یاد رکھے ہوں گے؟ تو ہم بھی سن لیجئے. حضور فرمائے انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لؤی بن فہر بن غالب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان. حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک 30 آبا و اجداد ہیں. اس کے بعد حضرت اسماعیل کا نام ہے. حضرت اسماعیل کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام. حضرت ابراہیم کے والد کا نام بولیے. حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے طارق. کیا نام ہے؟ طارق. آزر جو قرآن میں نام آیا وہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں ہے, وہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں جو بت پرست تھے, بت بناتے تھے, بت بیچتے تھے. وہ حضرت ابراہیم کے چاچا ہیں. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم, اے پیارے آپ کے نور کو جب جب منتقل کرنے کا وقت آیا, جب میں نے آپ کے نور کو آدم کے ماتھے میں اتار دیا تو میں ہی نگرانی کر رہا تھا, اور جب حضرت آدم کی ماتھے سے حضرت شیش کے ماتھے میں آیا تو اے پیارے میں ہی نگرانی کر رہا تھا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اللہ فرماتے ہیں اے پیارے میں نے تیرے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے. یعنی جس کے بھی ماتھے میں نے نور دیا ہے وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں, اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اس لیے حضور فرمائے میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی بھی بیچ میں مشرک یا کافر نہیں ہے, اور جتنے عقد ہوئے ان کے یہ پورے عقد اسلام کے طریقے پہ ہوئے. حضور فرمائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے. تھوڑی دیر میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. اب سوال ہوتا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ سنیں آپ یہ سوال. کیا جواب دیے؟ جواب دینا نا بھائی, کچھ تو جواب دینا. روز قیامت پوچھا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون. ان کو ذرا روکو, پوچھنا باقی ہے. کیا پوچھیں گا؟ جائیداد کے جھگڑے, ارے وہ تو پوچھنا ہی چھے کیسا بھی, اس سے چھٹکارا نہیں ہے. کسی کے پیسے ہڑپ کر لیا وہ پوچھیں گے کیوں نہیں لوٹایا, وہ تو پوچھنا ہی چھے. پھر اور کیا پوچھا جائیں گا؟ اور یہ پوچھا جائے گا ارے تو کہے کا مسلمان تھا, میرا محبوب میرا پیارا میں نے تجھ کو دیا. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرما رہے میں نے مومنین پر احسان کیا, میں نے اپنے چہیتے کو ان پر انعام کیا, ان پر من علینا, یعنی میں نے ان کو احسان کر کے میرے پیارے کو دیا. تو اللہ کا پیارا جب ہم کو ملا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ملی تو دفاع کرنا ہے. کوئی بولا میلاد منانا کہاں ہے تو بولنا, جیسا آفتاب خطابت کے جواب ہوتے ہیں, بولنا کہاں ہے؟ ارے اہل سنت والجماعت میں ہے. کہاں ہے؟ اہل سنت والجماعت میں ہے. میلاد منانا اہل سنت والجماعت میں ہے. ہمارے بڑے بھی منائیں, ہم بھی منائیں. اب اگر کوئی بولا بڑے کہاں سے منائے, معلوم ہے تو جواب دینا, میں سکھاتا ہوں جواب کہاں سے ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو بولنا تیری بات نہیں دکھ رہی. ہم ہمارے باوا کو دیکھے, دادا کو دیکھے, پورے گاؤں کو دیکھے, مہیشورم کو دیکھے,
پورے مہیشورم میں ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن کھانا پکاتے تھے، سب کو کھلاتے تھے خوشی میں، برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو کیا نہیں بات کر رہا؟ جا یہاں سے، چلا جا، بھگانا اس کو، بھگانا. اگر قوت دیا اللہ تو ایک مارنا بھی. آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لڑانے آئے کیا؟ نہیں، لڑانے نہیں آئے ہم آپ کو اللہ کے رسول سے قریب کرنے آئے. کیسا قریب ہوتے سنیے. جب کوئی بولا، اللہ پوچھے گا وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یا اللہ وہ میرا بھائی تھا، اس واسطے میں نہیں بول سکا، رشتہ داری ٹوٹ جاتی تھی. وہ میرے باوا تھے، میں نہیں بول سکتا تھا، رشتہ داری ٹوٹ جاتی تھی. باوا کے خدموں کے، باوا جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے، اس واسطے میں نہیں بولا. باوا راضی تو اللہ راضی، اس واسطے میں نہیں بولا. اے اللہ، اللہ فرمائیں گے ایسا حضرت ابوبکر سے کہا جائے گا، حضرت ابوبکر کو پیش کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آ جائے گی. کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر کے والد ایمان لا لیے بعد میں. اللہ کے رسول نے بڑی توقیر کی ان کی، اللہ کے رسول نے ان کی بڑی عزت کی، حضرت ابو قحافہ کی، حضرت ابوبکر کے والد کی. ایمان لانے سے پہلے انہوں حضور کی شان میں کچھ بول دیے تو حضرت ابوبکر ایک تھپڑ مار دیے. تھپڑ مارے حضرت ابوبکر. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور پوچھنے لگے، اے ابوبکر یہ کیا کیے تم؟ اپنے والد کو مارے. حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، والد ہوئے تو کیا ہوتا خواہ آپ کی شان میں بے ادبی کرے انہوں، اس واسطے میں مارا. آقا فرمائے، اے ابوبکر دوبارہ نہیں کرنا. حضرت ابوبکر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، اگر میرے نزدیک تلوار ہوتی تو باوا کی گردن مار دیتا. اس لیے میں یہ نہیں دیکھتا میرا باوا ہے، میں دیکھتا کہ یہ رسول کا گستاخ ہے. یہ اس بات ختم نہیں ہوئی. یہ بات حضرت ابوبکر اور حضور کے درمیان ہو رہی. جبرائیل آیت لے کے نازل ہو گئے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیارے محمد، آپ کے اطراف یہ جو صحابہ ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہیں. جب وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو جو مخالف ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اس کی دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ اپنے باپ ہو، چاہے وہ اپنے بیٹے ہوں، چاہے وہ عزیز و قریب ہو. حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا میلاد النبی کا جواز کہاں سے ہے. میلاد النبی کا جواز بڑا کھلا جواز ہے. کھانا کھلانے کا بھی جواز ہے، صدقہ کرنے کا بھی جواز ہے، اور میلاد پڑھنے کا بھی جواز ہے. میں بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے جو نام لیا نا میں، ان میں ایک نام کعب کا ہے، حضرت کعب. حضرت کعب جمعہ کے دن اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتے تھے. جمع کر کے وہ عید العروبہ ہوتی تھی، وہ عید کا نام عید العروبہ تھا. اور یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ جمعہ عید المومنین ہے. عید کئی کو ہے؟ اللہ نے جمعہ کے دن آدم کو بنایا تو وہ عید ہو گئی. جمعہ عید المومنین ہے اس لیے کہ اللہ نے جمعہ کے دن آدم کو بنایا. تو جس دن نبی کو بنایا، جس دن نبی کو ہم کو دیا، وہ عید ہوتی نہیں ہوتی. اس واسطے اللہ بعض عید چھپا کے رکھا، بعض عید ظاہر کر کے رکھا. ظاہر پہ کتنے جمع ہوتے، یہ محبت کی عید پہ کتنے جمع ہوتے وہ معلوم ہو جاتا. دوستو، تو حضرت کعب جمع کرتے، لوگوں میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے، اور اس دن حضور کے صفات کو بیان کرتے. وہ عید العروبہ تھی، حضرت کعب بیان کرتے تھے. اگر آج ہم میلاد شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم وہی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، وہی ہے. دوسری چیز، حضرت الیاس، ابن الیاس جو تھے نا، حج کے سیزن میں ان کے اندر سے تلبیہ کی آواز آتی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کی آواز آتی تھی تو ان کو محسوس ہوا، وہ سمجھ گئے یہ جو آواز ہے یہ نور محمدی کا تلبیہ ہے. تو وہ کیا کرنے لگے؟ وہ پہلے ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں جو مکے کو حج کے سیزن میں قربانی کے جانور ہدیہ بھیجتے تھے.
ثواب کے واسطے قربانی کے جانور بھیجتے تھے حاجیاں کھانا بول کے، تو یہ صدقہ کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ حضرت نزار ابن نزار جب نزار پیدا ہوئے نا تو ان کے ماتھے میں نور چمکا، تو ان کے والد دیکھ کے بولے ہاں یہ نور محمدی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، خوش ہو کے کھانا بنائے اور پورے قبیلے کو کھلا کے بولے اے لوگو، یہ جو میں کھلا رہا ہوں، یہ جو میرا بیٹا نزار پیدا ہوا، اس کے ماتھے میں جو نور چمکا، اس کے سامنے یہ خرچہ جو کر رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کھلانا بھی ثابت۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آبا و اجداد نے آپ کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اے آقا آپ کیسے ذکر کیے ہیں ہم کو بھی بتائیے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے روزے ہیں نا ان کی وجہ بتا دیے حضور۔ مہینے میں 3 دن روزے رہنے کی فضیلت کیا ہے، پھر عاشورے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت، پیر کی فضیلت سب بتا دیے حضور۔ تو یہ بھی پوچھے یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ روزہ آپ جو رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا فرمائے کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رہتا ہوں، اسی دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میں پیدا ہوا۔ اور آقا فرماتے ہیں پیر کے دن مجھ کو اللہ نے حکم دیا کہ میں اعلان نبوت کروں۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے حضور 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے کیا کیے؟ اعلان نبوت کیے۔ اور دوسرے کیا بولتے؟ حضور کو نبوت 40 سال میں ملی۔ کتنا فرق ہے، غور کرو آپ۔ ملی کب ملی؟ 40 میں ملی۔ ارے تیرے کو اب معلوم ہوا؟ ارے میرے کو تو جب اس معلوم ہو گیا، میرے باوا آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے باوا آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا میں جب بھی نبی تھا، ابھی آدم پیدائش نہیں ہوئے تھے۔ اس کو دیکھے تو انہیں کیا بول رہا؟ 40 سال میں نبوت ملی۔ ارے نبوت ملی نہیں، آقا اس وقت سے نبی ہیں، ابھی تو بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں تھے۔ جب سے حضور نبی ہے تو ہم کیا بولیں گے اخلاق کے دائرے میں؟ حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال میں اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ میلاد النبی کا اہتمام کرنا، میلاد کے موقع پہ کھانا کھلانا، میلاد کے موقع پہ جلوس نکالنا، جلسے کرنا، میلاد شریف پڑھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب ثابت ہے اہل سنت والجماعت کی تعلیمات کے ذریعے۔ آپ حضرات بھی کوشش کیجئے، میلاد النبی منائیے، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکتا کریے، پھر اللہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے 12 روزہ جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے، اور شہر حیدرآباد سے ہٹ کر جیسا یہ مہیشورم میں ہوا اس طرح سے اہتمام ہوتا ہے۔ اور 11ویں کے مہینے میں بڑے پیر کے 11 جلسے کرتے ہم، بڑے پیر کے کرامتیں بیان کرتے، 11 جلسے کرتے۔ اس کے بعد میں جب غریب نواز کا مہینہ آتا نا، گاؤں کے بڈھے لوگوں سے پوچھو، اب آج کے مولوی سے پوچھو رجب المرجب، بڑوں سے پوچھو، ارے وہ مہینہ غریب نواز کا مہینہ ہے وہ، یعنی جس مہینے میں غریب نواز کا عرس ہوتا اس کا نام ہی غریب نواز کا مہینہ ہے۔ غریب نواز کے مہینے میں فیضان غریب نواز کی کرامتیں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے جلسے ہوتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے جلسے ہوتے ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 روزہ جلسے، شہادت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ جمیع شہداء کربلا کے نام سے 10 روزہ جلسے ہوتے ہیں۔ سال بھر یہ جماعت ایسی جماعت ہے جلسے کرتے رہتی۔ اور اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے جو آفتاب خطابت کی صدارت میں کام کر رہی ہے، آج 84-82 سے کام کر رہی جماعت، آفتاب خطابت اس سے پہلے کر رہے ہیں۔ ایک پرانی فوٹو آئی تھی، ابھی مونچھ اور داڑھی بھی نہیں تھی آفتاب خطابت کو، اس وقت سے کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ جماعتیں بہت ہے حیدرآباد میں، نمازاں سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، سب سکھا رہے ہیں۔ کیا نہیں سکھا رہے ہیں؟ عقیدہ نہیں سکھا رہے ہیں،
ایک واحد جماعت ہے جو عقیدہ سکھاتی ہے. آپ جب سے سنے عقیدہ سیکھے نہیں سیکھے, تو یہ جماعت کی خصوصیت ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آفتاب خطابت کو صحت دے, عافیت دے, اسی طرح سے وہ کام کرتے رہیں, اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم آفتاب خطابت کے ساتھ جڑے رہیں. آپ جہاں کہیں بھی جلسے ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے, شامل ہونے کی کوشش کیجئے. جو حیدرآباد میں رہتے ہیں حیدرآباد میں جلسوں میں آئیے, اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو قبول فرما. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.